الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أحبتك الذين اصطفى لا سيما على الشارع المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن استوى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي روایت أخرى: وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اکابر اولیاء کرام اور ائمہ اعظام کی شان ایسی ہے کہ ان کے بارے میں ذمہ دار حضرات لکھتے ہیں کہ کتابوں میں ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ایسی ہی ذاتوں میں سے حضور مجاہد ملت ہیں قدس اللہ تعالیٰ سے العزیز، کہ ان کے مناقب و فضائل کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ان کے مناقب و فضائل کے بہت سے گوشے ہیں. انہی میں سے دو باتیں میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں. ایک مضمون زمانہ پہلے جیلانی میں، یعنی ہاشمی میاں کے بھتیجے، انہوں نے اپنے رسالے المیزان کے لیے طلب کیا تھا ایک مضمون، اور کئی سال کے بعد اس کو شائع کیا. وہ بھی ایک انوکھی قسم کا مضمون تھا. اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کا سارا مضمون جو ہے بتایا جائے. دو باتیں. ایک بات وہ خود فرماتے تھے بچپن میں جب والد کے انتقال کے بعد ماموں، ان کے حقیقی ماموں یعنی ملا محمد ابرار الحق مرحوم نے، جو حافظ نافع حسن صاحب کے دادا، سگے دادا، انہوں نے ریون شاہ کالجیٹ اسکول میں داخل کر دیا کٹک میں. کامیاب ہوئے، لیکن کچھ روز کے بعد ٹائیفائڈ ہوا اور دماغی توازن ٹھیک نہ رہا. تو ان کے پھوپھی زاد بھائی ملا عبدالقدوس مرحوم نے بتایا کہ اس زمانے میں کہ وہ دروازے کی لوہے کی زنجیر کو پکڑ کر کے ہلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ زنجیر بتا تجھے کس نے پیدا کیا. بہرحال یہ ایک عالم تھا. اس کے بعد کبھی یہ بھی فرمایا مجھ سے: ارے سنیچر کے دن پیدا ہوا ہوں، 8 محرم کو، جس دن کربلا میں اہل بیت اطہار کے سامنے پانی کی ایک بوند نہیں تھی، جو حضرت عباس علمدار رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے فرات سے ایک مشک پانی لے کر کے آئے تھے. وہ 7 تاریخ تک چلا. 8ویں تاریخ کو پانی ختم تھا، سب تڑپ پڑے. وہ محرم کی 8 تاریخ اور سنیچر کا دن، ایسے دن میں پیدا ہوا ہوں، میری قسمت میں غم نہ ہوگا تو کیا ہوگا. یہ بات سوچنے کی ہے. ایک شخص نے، بہرحال سمجھنے والے، انہوں نے یہ کہا
تاکہ وہ جو لوہے کی زنجیر کو پکڑ کر کے ہلاتے تھے اس میں بھی راز تھا، تو اور کسی چیز کو نہیں، زنجیر کو پکڑ کر کے ہلاتے تھے۔ بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ ان قید و بند کی حالت کی طرف اشارہ تھا۔ تو اس میں ہم کیا سمجھیں گے ان باتوں کو؟ مجاہد ملت کے دلی دوست ٹوپی والے بابا، جن کا نام تھا دولہا خان مرحوم، جن کو حضور مجاہد ملت صوفی صاحب کہتے تھے، انہوں نے فرمایا تم کیوں مدرسہ چھوڑ کر کے آئے؟ یہ 1979 میں جب اطلاع ملی کہ سعودی عرب کے قاضی نے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، اس زمانے میں جب میں پہنچا یہاں، جو بمبئی سے تار آیا اس سے کچھ صحیح بات مفصل نہیں معلوم ہوئی۔ تم کیوں مدرسہ چھوڑ کر کے آئے؟ تمہارا وائرلیس صحیح ہے؟ وہ وائرلیس ہم کہاں سے لائیں گے؟ سنا نہیں، آنکھوں سے دیکھا ان لوگوں کے پاس، مجاہد ملت کو دیکھا، ٹوپی والے بابا کو دیکھا، اسلام بابا کو دیکھا، ان کا وائرلیس ہم کہاں سے لائیں گے اور ان کی مشین کو کہاں سے لائیں گے؟ نہ وہ یہ اسکیننگ ہے نہ وہ اسکیننگ ہے، کچھ نہیں۔ تو تمہارا وائرلیس صحیح ہو تو لگا کر کے دیکھ لو کس حالت میں ہے۔ اور ایک عجیب بات انہوں نے فرمائی کہ جب نیسا میں بند تھے بالسر کی جیل میں 75 کی اخیر سے لے کر کے 77 کی ابتدا تک، تو میں گیا تھا جیل میں، حالانکہ کسی نے نہ دیکھا نہ کہ ٹوپی والے بابا گئے تھے، اور میں نے کہا کہ بہت دن ہو گئے اب چلو، تو فرمایا کہ نہیں، ابھی غوث پاک کا آرڈر نہیں، ابھی کچھ اور رہنے کا آرڈر۔ میں نے جب اس بات کو حضور مجاہد ملت سے عرض کیا کہ ٹوپی والے بابا نے ایسا فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا، مسکرائے، وہ مسکرائے، کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن باتوں میں انہوں نے ایک بات بتائی، یہ نہیں کہ یہ مجھ سے متعلق ہے، یہ حضرات ایسی باتیں کریں گے کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا کریں، بہت تاخیر سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ انہوں نے ایک بات دوسرے انداز میں کہا، اور میں اس کو لکھ بھی چکا ہوں کتاب میں۔ یہ یحییٰ پور مینا پور میں جو حکیم بادشاہ اول تھے، حکیم سید مولانا حکیم سید فخر الدین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے بزرگ تھے، اور اسماعیل دہلوی کی رد میں بھی کتاب لکھی بعد میں، تو بڑے زبردست بزرگ تھے۔ تو وہ تاکہ ان کا جب امتحان ہوا تھا، وہ آج کل کے امتحان کی طرح نہیں، ان کے ممتحن نے ان سے فارسی کے شعر کا مفہوم پوچھا تھا، یہ شعر کے معنی کیا ہے؟ وہ شعر تھا، مجنوں عبس بجانب صحرا نمی ربد، آب حیات آتشی خوشمد دامن است۔ جو قیس عامری، بنی عامر کے قیس، جن کو لیلا کا مجنوں کہا جاتا ہے، اور بے وقوفوں نے افسانوں کے علاوہ ان کی فلمیں بھی بنائی ہیں، اور ہم لوگ بھی نہیں جانتے تھے کہ جیسے کسی ملک میں عاشق معشوق مشہور ہو گئے ہیں، تو عرب میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، بھارت میں بھی ہیں، ایسے ہی تھے، فلم بنی ہے، افسانہ ہے، ناول ہے۔ لیکن استاد گرامی حضور صدر العلماء علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز نے فرمایا کہ وہ تو عارف تھے، یعنی معرفت والے تھے، ولی تھے۔ ہنسی آ گئی، بڑا تعجب ہوا کہ ایک عاشق اور معشوق کبھی نہیں سنا، ان کے اوپر فلمیں بنی ہیں، لیکن جب فتاویٰ رضویہ کی 6ٹھی جلد چھپ کر کے آئی، اشرفیہ والوں نے چھاپا، تب دیکھنے میں آیا کہ جو استاد گرامی نے فرمایا تھا
کہ وہ تو عارف تھے، وہی بات اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ تو مجنو عبس بجانب صحرا نمی ربت، کہ وہ کیسے عامری جو لیلا کے مجنو کہلاتے تھے وہ جنگل کی طرف صحرا کی طرف جو ہے بھاگتے تھے۔ مجنو عبس بجانب صحرا نمی ربت، وہ بیکار بھاگتے نہیں تھے بلکہ کس لیے بھاگتے تھے، اور اس کا جواب عجیب ہے۔ مجنو عبس بجانب صحرا نمی ربت، آب حیات آتش کشمد دامن است، بجھتی ہوئی آگ کے لیے دامن کی ہوا آب حیات کا کام کرتی ہے۔ جب آگ بجھ رہی ہو تو اس کو دامن سے جو ہے ہوا دو، کیونکہ بجھتی ہوئی آگ کے لیے دامن کی ہوا آب حیات کا کام کرتی ہے، یعنی اس کو پھر بھڑکا دیتی ہے۔ جب قلب میں جو محبوب حقیقی کی محبت کی آگ بھڑکتی ہے، سرکار مجاہد ملت نے فرمایا ہے العشق نار فی القلوب تحرق ما سوی المحبوب، عشق نار فی القلوب، وہ دل میں بھڑکنے والی آگ ہے، تحرق ما سوی المحبوب، محبوب کو چھوڑ کر کے ہر چیز کو وہ جلا کر کے خاک کر دیتی ہے۔ اس محبت کو ہم جیسے لوگ کیا جانیں اور آج کل کے لوگ کیا سمجھیں گے۔ یہ تو وہ صوفیاء کرام جن کو سائنس والے کبھی نہ مانیں گے، لوگ معاذ اللہ بیوقوف کہیں گے، ان کی باتیں انہوں نے، ان حضرات نے قرآن شریف کی ایک ایک آیت کے وہ معنی بتائے جو بڑے سے بڑے مفسر نے وہ بات نہیں بتائی جو انہوں نے بتایا تھا۔ ان کے دلوں پر ایسی ایسی باتیں آتی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں خویبی سے نقل کیا کہ یہ قرآن کی جو یہ آیات ہیں ان کی تفسیر جو کی جائے گی وہ معنی ظاہر پر تفسیر کی جائے گی، اور اگر ان معنی کو مراد لیتے ہوئے کوئی دوسرے معنی کسی کے قلب میں اگر پیدا ہوتے ہیں تو فذالک محض العرفان، وہ بالکل خالص معرفت کی بات ہے کہ معنی ظاہر کو مراد لیتے ہوئے اس معنی کو مراد لو، ورنہ معنی ظاہر کو مانا جائے گا۔ تو اسی میں نے دیکھا کہ یہ جو ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط بھیجا کہ تم اطاعت کرتی ہوئی فرمان بردار بنتی ہوئی یہاں چلی آؤ، تو بلقیس نے اپنے درباریوں سے ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے یا ایھا الملؤ، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے پاس اس قدر لشکر ہے، اس قدر اسلحہ، آپ کو کیا گھبراہٹ ہے سلیمان سے۔ تو انہوں نے قرآن نے حکایت کی کہ بلقیس نے جو جواب دیا اس جواب کو اس کی حکایت کی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، کہ بادشاہوں کی شان یہ ہوتی ہے اذا دخلوا قریۃ، جب کسی گاؤں میں کسی مقام پر وہ پہنچتے ہیں، افسدوها، اس کو اجاڑ ڈالتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور جو وہاں کے عزت والے ہوتے ہیں ان سب کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں۔ معنی ہو گئے بالکل ظاہری معنی۔ سلیمان علیہ السلام کا خط گیا تھا کہ تم فرمان بردار بن کے یہاں چلی آؤ، اس نے ان لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے بتایا کہ یہ ہے تمہارے پاس اتنی فوج ہے، تو تب اس نے یہ کہا۔ اب قصیدیہ شریف مطالعہ کرو تب اس میں آتا ہے کہ یہ آدمی اپنے قلب میں دیکھے کہ کس کس چیز کی محبت ہے۔ کسی کو بیوی کی بہت محبت ہے، کسی کو بینک بیلنس کی بہت محبت ہے، کسی کو کاروں کی محبت ہے، کسی کو اپنی تجارت کی محبت ہے، کسی کو نہیں معلوم کس کس چیز کے۔ یہ صوفیاء کرام اور یہ اولیاء اعظام جو ہے ان کے نزدیک یہ سب چیزیں جو ہے وہ ان سب کو بت کہتے ہیں۔ یہ سب بت جس کی محبت ہے قلب میں، یہ سب بت ہیں،
تو یہ سب بت ہیں، تو وہ تاکہ یہ ہے محبت، جب بادشاہ جب آتے ہیں وہ اجاٹ ڈالتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے محبوب حقیقی کی محبت جب پیدا ہوتی ہے، یہ جتنے محبوب یہ قلب میں ہیں، یہ دولت ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ سب جو ہیں ساری چیزیں ذلیل ہو جاتی ہیں، بس ایک محبوب حقیقی کی محبت باقی رہتی ہے، یہ سب ذلیل۔ تو وہی کہ مجنو وہ جو آگ جو ہے، العشق، جس کو حضور مجاہد ملت نے فرمایا العشق نار فی القلوب تحرق ما سوی المحبوب، کہ عشق جو ہوتی ہے وہ حقیقت میں ایک آگ ہوتی ہے جو محبوب کو چھوڑ کر کے دل میں باقی ساری چیزوں کو جلا دیتی ہے، جب ہی اس کو محبت کہا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے ظاہری معنی کیا تھے اور صوفیہ نے اس کے معنی کیا بتا دیے؟ یہ بتایا کہ حکیم فخر الدین صاحب سے ان کے ممتحن نے پوچھا تھا اس شعر کا کیا مفہوم ہے؟ مجنو ابس بجانب صحرا نمی ربر آب حیات آتشی پرشت دامن است، کہ مجنو بے مقصد جنگل صحرا کی طرف نہیں بھاگتے ہیں، بلکہ بجھتی ہوئی آگ کے لیے دامن کی ہوا آب حیات کا کام کرتی ہے، یہ ہے وہ۔ تو وہی دیکھو ٹوپی والے بابا نے جو کہا، وہ ٹوپی والے بابا جانے، ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہیں، بلکہ حضرت کی وفات کے بعد اسلام بابا 2 بار گئے ہیں اڑیسہ ٹوپی والے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں گیا تھا جب بالسد جیل میں وہ میسا میں تھے، کیونکہ بہت دن ہو گئے چلو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی غوث پاک کا آرڈر نہیں ہے، اب باقی باتیں ہم نہیں جانتے۔ حضرت نے مسکرائے کچھ بولی، لیکن یہ جو شعر یہ جو واقعہ بتایا تھا اس کی پیش نظر سمجھو تو سمجھ میں آئے گا اس میں سب کیا معاملہ ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے میں نے جو حدیث شریف پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول جو دیں وہ لو۔ دینے کا مطلب چاہے وہ ظاہری نعمت ہو، چاہے وہ علمی نعمت ہو، چاہے قلب کی صفائی کی نعمت ہو، کچھ بھی ہو جو دیں۔ تعلیم، مر رہا منکم منکرن، جو کوئی غلط کام کو دیکھتا، غلط کام کو کوئی دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھوں سے یعنی طاقت سے اس کو روکے، اس کو بدل دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اس کو طاقت نہیں ہے کہ اس کو طاقت سے روک سکے تو زبان سے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہے کہ یہ غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، یہ فتنہ ہے، فساد ہے، ظلم ہے، ستم ہے کہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو دل میں برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ اور دوسری روایت میں وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر جو ہے وہ جو ہے ایمان نہیں ہے، اگر دل میں بھی برا نہیں جانتا۔ ہم لوگ اس درجے کے ہیں، بس اسی درجے کے ہیں کہ جو کہ اتنے ضعیف الایمان کہ ہم لوگ زبان سے کہہ نہیں سکتے، صرف دل سے برا جانتے ہیں، اور جو دل سے بھی برا نہ جانے، جو ملک میں جو ہو رہا ہے آئے دن، تو اس کے پاس تو ایمان نہیں۔ لیکن میں نے سوچا مجاہد ملت کا عالم، ان کے کئی مرید ایسے تھے، نام نہاد مرید، معاذ اللہ ان کے بارے میں کیا کیا کہا، اور ایک بڑے بھاری مولانا، مت پوچھو کہ ان کا کیا کیا عالم تھا، کیونکہ ایک تو زمانہ جیسے جیسے گزرتا گیا حقیقی معنی میں علم جو ہے ختم ہے۔ آج اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کے اور کتابوں کو مطالعہ کرنے سے عالم کس کو کہتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے۔ آج آپ ڈھونڈیے 1 لاکھ کے اندر کئی عالم آپ کو ملیں گے۔ ہر سال تو مدارس میں جو فارغ ہوتے ہیں تو کئی لاکھ ہو جاتے ہیں جن کو جبہ اور دستار سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ علم والے کتنے ہوتے ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ان سے پڑھیے۔ تو شریعت پر پابندی کرنے والے بھی اعلیٰ حضرت کے زمانے سے، حضور مجاہد کے زمانے میں ایسے بھی علماء تھے جو واقعی شریعت کے پابند تھے، لیکن یہ
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ طاقت سے بدل نہیں سکتے تو زبان سے کہیں۔ کوئی نہیں تھا مجاہد ملت کے سوا، کسی کے اندر اتنا دم خدا نے پیدا ہی نہیں کیا جو یہ کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ جس وقت فیض آباد میں جس وقت کہ دنگا ہوا اور حضور مجاہد ملت وہاں پر پہنچے، میں ایک بڑی ذات کا نام کیا بتاؤں گا، کہ اس نے کہا وہابڑے کا نام لکھے، مجھے اس وقت حفظ الرحمان کی ضرورت تھی، حبیب الرحمان کی ضرورت نہیں۔ سمجھ گئے؟ تو مجاہد ملت کی یہ شان تھی۔ وہی میں نے سوچا جو ملک میں حالات سب چل رہے ہیں، آج اگر مجاہد ملت ہوتے تو کیا ہوتا۔ بہت رونا پڑتا ہمیں، وہ مانتے نہیں، وہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر رد کرتے اور چلاتے، نتیجے میں پھر جیل پہنچتے۔ وہ نہیں مانتے، وہ کسی کی پرواہ نہیں۔ سارے یہ جتنے مولانا اور علامہ اور مفتی اور بحر العلوم سب بنے ہوئے ہیں، کسی کے اندر دم نہیں ہے۔ جو کفر ہو رہا ہے اس کو کفر کہنے کا دم نہیں، اس کو ایمان کہہ رہے ہیں۔ جو کفر کر کے کافر ہو رہا ہے اس کو جو ہے کافر ہونے کا حکم کیا جا رہا ہے، تب اس کو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ مسلمان ہے، آج بھی مسلمان ہے۔ مشرکین غیر مسلم ان کے جو معبود ہیں اس کی تعریف کا جو پل باندھا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے یہ ہو رہا ہے، سب یہ سب کیا ہو رہا ہے، سب یہ مجاہد ملت کو نہیں مانتے، کچھ نہیں مانتے۔ ان کی شان وہی تھی، ان کی شان وہی تھی کہ وہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو ہم لوگوں کی طرح وہ گھٹیا قلب ان کا نہیں تھا، جو صرف جو ہے اس قدر ضعیف الایمان لوگ کہ ہم لوگ صرف بس اسی پر قناعت کرتے ہیں کہ برا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ تو مجاہد ملت کی شان یہ تھی۔ میں نے بتایا کہ وہ المیزان رسالے میں جیلانی محامد صاحب، سید جیلانی محامد ہاشمی میاں کے بھتیجے نے جو مجھ سے مضمون لیا تھا اور فوراً نہیں چھاپا، کئی برس کے بعد اس کو چھاپا، اور میرے پاس اس کا مسودہ بھی نہیں۔ بہرحال ایک نسخہ دیا اس میں ہے، لیکن اس میں پتہ نہیں میں نے اس کا عنوان کیا رکھا تھا۔ انہوں نے تو صرف بس مجاہد ملت لکھا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو چھاپا۔ چھاپنے کے بعد جو ہے مجھ سے کہا کہ آپ کے مضمون میں نے دیکھا جو اس کا تیکھا انداز ہے، لیکن پھر بھی میں نے شائع کر دیا۔ یہ کہا انہوں نے، سمجھ گیا نا۔ ایک نسخہ میرے پاس ہے وہ مضمون پہ، تو یہ مجاہد ملت میں نے بتایا کہ یہ ان حضرات میں سے ہیں جن کے بارے میں، جن ذوات کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کے فضائل و مناقب کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ وما علیہ الا البلاغ۔